عالموں کو ہم سمجھ نہیں رہے ہیں، ہمارے علماء کرام کو ہم ادب نہیں دے رہے ہیں، ہم ان کی شان کے مطابق ان کو ان کا مقام نہیں دے رہے ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، جب تک ہماری قوم کے علماء سکون سے نہیں رہیں گے، اس قوم کے علماء مفتی عالم امام اگر سکون سے نہیں رہ سکتے تو وہ کیا قوم آسان رہ سکتی ہے؟ سکون سے رہ سکتی ہے؟ پیارے اسلامی بھائیوں، آپ حدیث پاک پڑھیں تو آپ کو پتا چلے گا، جب آپ کے پاس علم ہوگا جبھی تو عبادت کرنا آئے گی نا۔ جب علم نہیں ہوگا تو عمل کیا ہوگا؟ جب تک آپ کے پاس علم نہیں ہوگا، مجھ کو کافی وقت ہو چکا ہے پیارے اسلامی بھائیوں الحمدللہ، یہاں میں سب سے زیادہ اگر کسی چیز کو کم پایا ہے یہاں تو وہ علم ہے۔ اور پیارے اسلامی بھائیوں، مدارسوں کی کمی پائی ہے۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے مدارس یہ دین کی ایک ریڑھ کی ہڈی ہے، بولے سبحان اللہ۔ تو میں گزارش کروں گا اپنے بچوں کو تعلیم سے آراستہ اور پیراستہ کریں۔ مانا کہ دنیاوی علم کی ضروری ہے، لیکن پیارے اسلامی بھائیوں، دینی تعلیم ہم پر فرض ہے، علم دین سیکھنا ہم پر فرض ہے۔ جب تک ہم علم دین حاصل نہیں کریں گے، جب تک ہم علماء کا ادب نہیں جانیں گے، جب تک ہمارے پاس علم دین نہیں ہوگا، جب تک ہم اپنے ماں باپ کا ادب نہیں جانیں گے، جب تک ہمارے پاس علم دین نہیں ہوگا، جب تک ہم اپنے پڑوسی کا حق نہیں جانیں گے، جب تک ہمارے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین دیا، جو تعلیم دی، جب تک اس پر ہم عمل نہیں کریں گے، جب تک ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہے ہماری نمازیں پڑھنے کا پیارے اسلامی بھائیوں۔ کیونکہ پیارے اسلامی بھائیوں، 60 سال کی عمر تک عبادتیں کی، 80 سال تک کی عمر تک عبادتیں کی، پتہ چلا کہ وہ عبادتیں قبول نہیں۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علم دین سیکھنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، اپنے بچوں کو تعلیم سے آراستہ اور پیراستہ کریں، اپنے محلوں میں اپنی بستیوں میں چھوٹے چھوٹے مدارسوں کا انتظام بھی کریں، اپنے بچوں کو تعلیم دینے کی کوشش کریں اور ہمیشہ سیکھتے رہیں۔ کچھ لوگ اپنی عمر پر تھوڑا شرمندگی کرتے ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آپ تاریخ پڑھ کر کے دیکھیں، آپ مفتیان کرام سے ملیں، آپ عالموں سے ملیں، صحابہ کی جب تاریخ آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا اکثر صحابہ بزرگوں نے قرآن پاک سیکھے، علم دین سیکھے۔ تو کیوں نہ ہم بھی علم دین سیکھیں؟ علم دین سیکھنے میں کبھی کوئی بھی شرم نہیں کرنا چاہیے۔ اب ہم عید کے موقع پر ہیں پیارے اسلامی بھائیوں، نمازوں کو پڑھا، قرآن کو پڑھا، تراویح کو پڑھا، روزوں کو رکھا، اور پتہ نہیں کچھ لوگوں کو یہ بھی نہیں بتایا کہ سجدہ کیسے ادا کیا جائے گا، رکوع کیسے ادا کیا جائے گا۔ تو میں گزارش کروں گا خاص کر کے اپنی بستی لہسوئی کے لیے کہ کم سے کم اپنے بچوں کو اتنا علم دیں، اتنی تعلیم دیں کہ کم سے کم تو اپنی عبادتوں کو صحیح کر سکیں، اپنی عبادتوں میں لذتیں لے سکیں۔ کیونکہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، جس طرح ہم سے نمازوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، جس طرح ہم سے روزوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، جس طرح ہم سے زکوٰۃ کے بارے میں پوچھا جائے گا، جس طرح ہم سے مومن کے حق کے بارے میں پوچھا جائے گا، اسی طرح پیارے اسلامی بھائیوں علم دین کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ علم دین سیکھنا بھی فرض تھا، علم دین آخر حاصل کیوں نہیں کیا؟ پیارے اسلامی بھائیوں، اب ہم لوگ کہہ دیتے ہیں کہ اللہ قبول فرما لے گا، اللہ قبول فرما لے گا۔ بے شک اللہ قبول فرمانے والا ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، بے شک اللہ قبول فرمانے والا ہے۔ لیکن پیارے اسلامی بھائیوں، ہر چیز کے بارے میں سوال پوچھا جائے گا میدان محشر میں۔ جب تک 5 سوال نہیں پوچھے جائیں گے، جب تک ہم کو چھوڑا نہیں جائے گا۔ ان میں ایک